لمبی زندگی اور طویل اقتدار کا فارمولہ۔ تحریر سینئر صحافی اور تجزیہ نگار محترم جاوید چودھری۔ ہندوستان پہنچ کر انگریز کے پاس دو آپشن تھے۔ یہ 40 کروڑ لوگوں کو انگریزی سکھاتے، لوگوں کی زبان میں لوگوں سے کمیونیکیشن کرتے، آقا اور غلام کا فرق مٹ جاتا، یا پھر انگریز دوسری زبان سیکھ لیتے، یہ مقامی لوگوں سے مقامی زبان میں گفتگو کرتے۔ دوسرا آپشن آسان تھا۔ انگریز نے مقامی زبان سیکھنے کا فیصلہ کیا۔ فیصلہ ہو گیا، مگر فیصلے کے بعد کی صورتحال پہلی حالت سے زیادہ مشکل تھی۔ ہندوستان میں 400 زبانیں بولی جاتی تھیں۔ 300 میل بعد زبان، کلچر، رنگ اور مذہب بدل جاتا تھا۔ ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، مگر ہر چوتھے ہندو کی مورتی، بھگوان اور حلیہ دوسروں سے مختلف تھا۔ ہندوؤں کی زبان سنسکرت تھی، مسلمان فارسی اور عربی بولتے تھے۔ مغلوں کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ جنوبی حصوں کی زبان بنگالی، ملیالی اور تامل تھی۔ بحر ہند کے ساتھ ساتھ سندھی بولی جاتی تھی۔ پنجاب کی زبان پنجابی اور افغانستان اور ایران کی سرحدوں پر واقع شہروں میں پشتو اور بلوچی بولی جاتی تھی۔ انگریز پریشان ہو گیا۔ اس کے لیے کسی ایک زبان کا انتخاب مشکل ہو گیا۔ جان گلگرسٹ زبان کا ماہر تھا۔ انگریز سرکار نے اسے یہ فریضہ سونپ دیا۔ گلگرسٹ نے تحقیق کی تو پتہ چلا ہندوستان میں ان زبانوں کے علاوہ بھی ایک زبان ہے۔ یہ گلی محلے کی زبان ہے۔ یہ زبان مختلف زبانوں کے ملاپ سے پیدا ہوئی۔ اس میں ہندوستان بلکہ باہر سے آنے والی تمام زبانوں کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ یہ زبان ہندوستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ جان گلگرسٹ نے انگریز سرکار کو اس زبان کی سرپرستی کا مشورہ دے دیا۔ یہ زبان شروع میں ہندوستانی اور بعد میں اردو کہلائی۔ انگریز نے جولائی 1800 میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اس کالج میں انگریزوں کو اردو، فارسی اور سنسکرت سکھائی جاتی تھی، جبکہ مقامی لوگوں کو انگریزی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ کالج سے فارغ ہونے والے انگریز اعلیٰ افسر بنتے، جبکہ مقامی لوگ ان افسروں کے ماتحت یا اہلکار ہوتے تھے۔ جان گلگرسٹ کو ہندوستانی اردو زبان کا انچارج بنا دیا گیا۔ گلگرسٹ نے اردو کی صرف و نحو تخلیق کروائی، اس کے حروف تجویدی بنوائے، اس کا رسم خط طے کیا، رسم خط کا ٹائپ اور چھاپہ خانہ تیار کروایا، منشی بھرتی کیے اور اردو کی کتابیں لکھوانا شروع کر دیں۔ جان گلگرسٹ کی سرپرستی میں 1803 میں اردو کی پہلی کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کا نام اخلاق ہندی تھا۔ یہ کتاب میر بہادر علی حسینی نے لکھی۔ یہ کتاب اس وقت شائع ہوئی جب مرزا اسد اللہ غالب 7 سال کے بچے، جبکہ ہندوستان کے سب سے بڑے شاعر میر تقی میر زندگی کے آخری 7 سال گزار رہے تھے۔ اخلاق ہندی انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے لکھی گئی۔ یہ کتاب شائع ہونے سے قبل فورٹ ولیم کالج کے نصاب میں شامل ہو گئی۔ یہ ہندوستان کے گلی کوچوں میں آوارہ پھرنے والے واقعات پر مبنی تھی۔ اس نے انگریز سرکار کو مقامی لوگوں کو سمجھنے میں بہت مدد دی۔ اخلاق ہندی کے بعد واقعات پر مبنی کتابوں کی لائن لگ گئی۔ جان گلگرسٹ کے منشی دھڑا دھڑ کتابیں لکھوانے لگے اور انگریز سرکار یہ کتابیں شائع کرتی چلی گئی۔ 19ویں صدی کے آخر میں ان کتابوں کی تعداد 50,000 تک پہنچ گئی۔ انگریز حکومت ان کتابوں کے چند نسخے لندن بھی بھجوا دیتی تھی۔ یہ کتابیں آج بھی لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں محفوظ ہیں۔ یہ کتابیں ہندوستان اور اردو دونوں کی تاریخ ہیں۔ کاش ہماری حکومت یا کوئی یونیورسٹی برطانیہ کی مدد سے ان کتابوں کو ڈیجیٹل لائبریری بنا دے اور یہ کتابیں پاکستان کی تمام بڑی لائبریریوں اور یونیورسٹیوں میں رکھوا دی جائیں۔ اگر یہ کتابیں دوبارہ شائع کروا دے تو یہ اردو سے محبت کرنے والوں پر بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ ہندوستان کی ان قدیم کتابوں میں جامع الحکایات نام کی ایک کتاب بھی شامل ہے۔ یہ کتاب دکن کے مشہور دانشور شیخ صالح محمد عثمانی نے لکھی تھی۔ یہ 1825 میں شائع ہوئی تھی اور اس نے اپنے دور میں مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیے۔ یہ ہاتھوں ہاتھ بکی اور ایک طویل عرصے تک ہندوستان کے عوام اور خواص کی محفلوں میں زیر بحث رہی۔ اس کتاب میں 200 حکایتیں ہیں۔ یہ کتاب سنٹرل ایشیا، افغانستان، ایران اور ہندوستان کے راجوں، ملکوں، بادشاہوں اور شہزادوں کے قصوں اور واقعات پر مبنی ہے۔ مجھے اس کتاب کے چند واقعات پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ جامع الحکایات کا ایک واقعہ کچھ یوں تھا۔ ترکستان کا بادشاہ لمبی عمر کا خواہاں تھا۔
وہ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے طبیبوں نے بتایا ہندوستان کی سرزمین پر چند ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن میں آب حیات کی تاثیر ہے۔ آپ اگر وہ جڑی بوٹیاں منگوا لیں تو ہم آپ کو ایک ایسی دوا بنا دیں گے جس کے کھانے کے بعد آپ جب تک چاہیں گے زندہ رہیں گے۔ ترکستان کے بادشاہ نے 10 لوگوں کا ایک وفد تیار کیا اور یہ وفد ہندوستان کے راجا کے پاس بھجوا دیا۔ اس وفد میں ترکستان کے طبیب بھی شامل تھے اور بادشاہ کے انتہائی قریبی مشیر بھی۔ وفد نے ہندوستان کے راجا کو ترک بادشاہ کا پیغام پہنچا دیا۔ راجا نے پیغام پڑھا، کہکا لگایا، سپاہی بلوائے اور وفد کو گرفتار کروا دیا۔ راجا گرفتاری کے بعد انہیں سلطنت کے ایک بلند و بالا پہاڑ کے قریب لے گیا۔ اس نے پہاڑ کے نیچے خیمہ لگوایا، ان 10 لوگوں کو اس خیمے میں بند کروایا اور اس کے بعد حکم جاری کیا جب تک یہ پہاڑ نہیں گرتا تم لوگ اس جگہ سے کہیں نہیں جا سکتے۔ تم میں سے جس شخص نے جہاں سے نکلنے کی کوشش کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ راجا نے اپنا فوجی دستہ وہاں چھوڑا اور واپس شہر آ گیا۔ ترکستانی وفد کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی۔ وہ پہاڑ کو اپنی مصیبت سمجھنے لگے۔ مشکل کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے سوا ان کا کوئی حامی، کوئی ناصر نہیں تھا۔ وہ زمین پر سجدہ ریز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور گر گڑانے لگے۔ وہ صرف کھانا کھانے، واش روم جانے یا پھر وضو کرنے کے لیے سجدے سے اٹھتے تھے اور پھر اللہ سے مدد مانگنے کے لیے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم آ گیا، چنانچہ ایک دن زلزلہ آیا۔ زمین دائیں سے بائیں ہوئی، پہاڑ جڑوں سے ہلا اور چٹانیں اور پتھر زمین پر گرنے لگے۔ ان 10 لوگوں اور سپاہیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ راجا کے سپاہی 10 لوگوں کو لے کر دربار میں حاضر ہو گئے۔ انہوں نے راجا کو سارا ماجرا سنا دیا۔ راجا نے بات سن کر کہکا لگایا اور اس کے بعد ان 10 ایلچیوں سے کہا، آپ لوگ اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ، اسے یہ واقعہ سناؤ اور اس کے بعد اسے میرا پیغام دو۔ اسے کہو 10 لوگوں کی بد دعا جس طرح پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح 10-20 لاکھ عوام کی بد دعائیں بادشاہ کی زندگی اور اقتدار دونوں کو ریت بنا سکتی ہیں۔ تم اگر لمبی زندگی اور طویل اقتدار چاہتے ہو تو لوگوں کی بد دعاؤں سے بچو۔ تمہیں کسی دعا، کسی بوٹی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ انگریزوں کا خیال تھا شیخ سالم محمد عثمانی نے یہ حکایت سرکار کو سمجھانے کے لیے لکھی۔ وہ اس حکایت کے ذریعے انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے آپ مقامی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ بد دعائیں پہاڑ توڑ دیتی ہیں، آپ تو پھر بھی گوشت پوشت کے عام لوگ ہیں۔ انگریز سرکار نے ایسی حکایات سے سبق سکھایا نہیں، سیکھا۔ یہ ایک طرف، مگر یہ حقیقت ہے اس نوعیت کی حکایات دنیا کے ہر معاشرے، ہر ملک اور ہر دور کے حکمرانوں کے لیے ہوتی ہیں۔ عام آدمی کی دعا اور بد دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دنیا کے تمام انبیاء کا تعلق اعلیٰ خاندانوں سے تھا، لیکن یہ رہائش پذیر عام لوگوں کے ساتھ ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی رحمت غریبوں میں ہوتی ہے۔ کیونکہ اللہ اور اس کی رحمت غریبوں میں ہوتی ہے۔ اگر غریب آپ سے خوش ہیں، یہ جھولی پھیلا کر آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو مصائب کے بڑے بڑے پہاڑ بھی آپ کے لیے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر عام آدمی آپ سے تنگ ہے، یہ آپ کو بد دعائیں دے رہا ہو، تو پھر آپ کی طبی عمر اور اقتدار دونوں کا دورانیہ لمبا نہیں ہوگا۔ آپ اپنی بربادی کا چلتا پھرتا اشتہار ہوں گے اور آپ کے اقتدار کا برج کسی بھی دن گر جائے گا اور آپ اس کے نیچے آ کر عبرت کی قبر بن جائیں گے۔ یہ حکایت دنیا کے ہر اس حکمران کے لیے تخلیق ہوئی جو مسند اقتدار پر فروکش ہو کر خود کو عقل کل، سکندر اعظم اور عظمت کا رشتہ دار سمجھ لیتا ہے، جو مخلوق کو حقیر، عوام کو جذباتی اور مشورے دینے والوں کو بے وقوف سمجھنے لگتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے یہاں اقتدار ختم ہوتا ہے، اللہ کا اختیار وہاں سے شروع ہوتا ہے اور اللہ عوام کی زیادہ سنتا ہے، یہ محروم بندوں کو زیادہ توجہ دیتا ہے۔